السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیل حسنین۔ ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ابھی تک اسلام آباد نہیں پہنچا۔ اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج کس قدر کامیاب ہے، ناکام ہے، کیا فیصلہ ہوا ہے پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی بانی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد، اور بشرا بی بی نے کیا اہم اعلان کیے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ میں آج کن اہم مقدمات کی سماعت ہوئی؟ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ تھا، اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی عقیل افضل، 92 نیوز سے منسلک ہے، ان سے چل کر بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ عقیل افضل صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ آج آئینی بینچ کے سامنے صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق ایف آئی اے کی جانب سے کیس سماعت کے لیے مقرر تھا، اور اس میں جسٹس جمال خان مندوخیل جو آئینی بینچ کے رکن ہیں، انہوں نے بڑے اہم ریمارکس دیے ویلاگرز کے حوالے سے، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز ہم سے شیئر کریں۔ دیکھیں سبھی، یہ مقدمہ 2023 کے جنوری میں ہم نے فائل کیا تھا، کیونکہ صدر اس ٹائم بھی میں تھا اور اتفاق سے ابھی تک نہیں ہوں۔ آج بھی آج صدر ہیں تو اس ٹائم کوئی 60 کے قریب صحافیوں کو جو ہے وہ ایف آئی اے کی جانب سے نوٹسز جاری کیے گئے تھے کہ جناب وہ اپنے ویلاگز میں ایسے کنٹینٹ استعمال کر رہے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو کہ ججز کی توہین میں آتے ہیں۔ پھر 8 فروری سے پہلے غالباً 4 یا 5 فروری کو جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے، انہوں نے ان نوٹسز کو سسپینڈ کر دیا تھا۔ تو آج اب اس آئینی بینچ نے اس مقدمے کی سماعت کی، تو سب سے پہلے تو عدالت نے یہ استفسار کیا کہ کیا یہ ایشو الائیو ہے۔ تو اس پر ہمارے وکیل صلاح الدین کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ یہ ایشو ابھی الائیو ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیکا ایکٹ جو ہے، اس کا سیکشن 20 جو ہے، اس کے تحت یہ تمام کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ جو پیکا ایکٹ کے حوالے سے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک مقدمہ تھا، اس کا کیا بنا، جس پر ہمارے وکیل صلاح الدین صاحب نے بتایا کہ اس مقدمے پر فیصلہ ہو چکا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا، قلعدم کر دیا اس سیکشن 20 کو۔ تو جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ پھر تو مقدمہ ختم ہو گیا، آپ کا مقدمہ انفریکچس ہو گیا۔ جس پر دوبارہ سے ہمارے وکیل صلاح الدین صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں، مقدمہ ختم اس لیے نہیں ہوا ہے، ایک تو ایف آئی اے جو ہے وہ اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے اگینسٹ سے اس نے اگرچہ اپیل نہیں بھی کی، لیکن پھر بھی وہ آج بھی سیکشن 20 کو جو ہے وہ اسی طرح سے استعمال کر رہا ہے۔ جس کے بعد عدالت نے کہا کہ جناب آپ کوئی جو نوٹس بھیجا گیا تھا صحافیوں کو وہ پڑھیں۔ اب وہ جب نوٹس پڑھا گیا تو وہ سی آر پی سی کے سیکشن 161 کے تحت بھیجا گیا تھا، جس پر عدالت کے سارے بینچ نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ سی آر پی سی کے سیکشن 161 کہ جو ہے وہ تو بیان ریکارڈ کرنے کے لیے ہے، ایف آئی اے اس کے تحت نوٹسز کیسے جاری کر سکتا ہے عدالت کو؟ جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ سر، ہم نے صرف جو ہے وہ گواہیاں لینے کے لیے، ریکارڈ لینے کے لیے صحافیوں کو نوٹسز جاری کیے تھے، اس نوٹسز جاری ہونے کے بعد ہم نے کسی بھی قسم کی کوئی بھی کارروائی نہیں کی۔ عدالت نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ 161 کا نوٹسز تب ہو سکتے ہیں جب کوئی مقدمہ درج ہو چکا ہو اور آپ نے شہادتیں اکٹھی کرنی ہو۔ تو کیا آپ صحافیوں سے کہہ رہے تھے کہ خود ہی اپنے خلاف آ کر گواہیاں دے دیں؟ جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ نہیں سر، ہم یہ کاروائی جو تھے وہ آلموسٹ ختم کر چکے ہیں، وہ نوٹسز والا معاملہ رک چکا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اگر معاملہ واقعی رک چکا ہے، پھر آپ ہمیں ایک تفصیلی رپورٹ دے دیں، اس رپورٹ میں بتا دیں کہ کتنے صحافیوں کے خلاف آپ نے انویسٹیگیشنز کی، کن کو آپ نے نوٹسز بھیجے اور کن کے نوٹسز وڈرا ہو چکے ہیں، تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ کاروائی ابھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اب اس میں جسٹس جمال خان مندوخیل کی آبزرویشن انتہائی اہم آئی، ان کا جو ہمارے وکیل صلاح الدین سے ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ اس مقدمے کا جو معیار، اس مقدمے کا جو پروسیجر ہے وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن صحافیوں کو بھی کسی نہ کسی کوڈ آف کنڈکٹ میں آنا چاہیے۔ صحافیوں ویلاگز کریں، ضرور کریں، لیکن شائستگی کے ساتھ زبان استعمال کریں، یا پھر جو صحافی ہیں وہ ویلاگ کرتے ہوئے پرسنل نہ ہو، خبر دیں، خبر کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ویلاگ جو ہے خبر کی حد تک محدود رکھیں۔ اچھا، اب عدالت نے ہماری یہ کہہ لیں کہ ایک اچھی بات ہے کہ عدالت کی جانب سے ہمارے وکیل صلاح الدین صاحب کو کہا گیا کہ مقدمہ انتہائی اہم ہے، اس کو آئندہ سے جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش نہ ہو، یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوں، اور تفصیلی رپورٹ جب آئے گی تو پھر اس مقدمے کی مزید سماعت جو ہے وہ سنی جائے گی۔ جس کے بعد عدالت نے اس کی سماعت کو ملتوی کر دیا ہے۔ اچھا، وہ جو اپیل ہے
جو سیٹ اسائڈ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس سیٹ اسائڈ ہوئے اس کی اپیل بھی ابھی تک سپریم کورٹ میں دائر نہیں کی گئی، یہ بتایا گیا عدالت کو۔ اور جہاں تک جسٹس جمال خان مندوخیل نے کوڈ کی بات کی، ایتھکس کی بات کی، دیکھیں جو ورکنگ جرنلسٹ ہے جنہوں نے فیلڈ میں کام کیا ہوا ہے اور جن کا تجربہ ہے، وہ اگر ولاگس کرتے ہیں تو ان کو اپنے کوڈز کا بھی پتہ ہوتا ہے، ایتھکس کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ کس حد تک بات کرنی ہے، کس حد تک نہیں۔ لیکن غالباً جسٹس جمال خان مندوخیل کے جو ان کا وہ جو مخاطب تھے وہ دیگر ایسے لوگوں سے تھے جو گھروں میں بیٹھ کے جن کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے صحافت میں، وہ پرسنل ہوتے ہیں اور وہ جھوٹے پروپیگنڈے، بے بنیاد من گھڑت خبریں چلاتے ہیں۔ غالباً ان کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ ورکنگ جرنلسٹ تو جو ہے تو اس کو تو کوڈ اینڈ ایتھکس کا پورا خیال ہوتا ہے اور وہ ہر چیز بڑی نپی تلی بات کرتا ہے ولاگس میں بھی۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی کا بھی کیس تھا، غالباً وہی جس میں انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے نیبرز کو بند کروا دیا تھا تھانے میں، اور اس پر سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے جے آئی ٹی بنوائی تھی اور جے آئی ٹی نے 5 والیومز پر مشتمل ایک رپورٹ جمع کروائی تھی۔ اعظم سواتی کا تمام کچا چٹھا جو ہے تو وہ عدالت کے سامنے رکھا تھا، اور پھر اس کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان نے اعظم سواتی سے جو ان کے پاس پورٹ فولیو تھا وہ لے لیا تھا، کیونکہ اس وقت اعظم سواتی کی نااہلی کا خطرہ پیدا ہو چکا تھا۔ آج بھی اس کیس کی سماعت ہوئی ہے، اس کی کیا تفصیلات ہے؟ جی بالکل، اپنا سبی صاحب، اس میں ہوا یوں کہ اس مقدمے کی کچھ اور بھی برانچز آگے نکلی تھی۔ اعظم سواتی کے حوالے سے یہ معلوم ہوا تھا رپورٹس میں کہ جناب اعظم سواتی نے کوئی کروڑوں اربوں کی جائیداد بنائی ہوئی ہے، جو کہ میرے خیال سے ان کے پاس ہے بھی۔ اب اس پر ایک کمیشن بنایا گیا تھا فیصل صدیقی کی سربراہی میں۔ اس کمیشن کی رپورٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو بتا دیا گیا کہ جناب وہ رپورٹ آ گئی ہے۔ پھر ایف بی آر کی جانب سے وکیل حافظ احسان کھوکھر صاحب پیش ہوئے، انہوں نے کہا سر ایف بی آر بھی اس پر رپورٹ دے چکا ہے کہ اعظم سواتی کی جتنی بھی پراپرٹیز سامنے آئی ہیں وہ ٹیکس سے کلیئر ہیں، ان پر ٹیکس دیا گیا ہے، تو کوئی ایسا ایشو ہے کوئی نہیں۔ اب جسٹس مندوخیل نے اس کے اوپر بڑی اچھی آبزرویشن دی، حالانکہ جو ہمارے بھائی پاکستان تحریک انصاف سے لگاؤ رکھتے ہیں نا، ان کو ہمیشہ سے مندوخیل صاحب پسند نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہم کس طرف چل نکلے ہیں کہ جناب پہلے ہم نے ایک ایف آئی آر سے اس کو نوٹس لیا، اس کے بعد ہم نے ایک انکوائری کرا لی، انکوائری ہوگی، پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ کمیشن کی طرف چلے گئے، پراپرٹیز کی طرف چلے پڑے، اور اگر اب یہ مقدمہ چلتا رہتا ہے تو پھر یہ مقدمہ پتہ نہیں کس طرف چل نکلے گا۔ تو یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے مقدمات کو چلائیں۔ اور اسی آبزرویشن کے بعد ہی جسٹس امین الدین خان نے جسٹس امین الدین خان کی بھی یہاں پر تعریف کرنی بنتی ہے۔ سبھی پوچھیں کیوں؟ اس لیے کہ جسٹس امین الدین خان نے کیس کو ڈسپوز آف کرنے سے پہلے کیٹاگوریکلی اعظم سواتی کے وکیل سے استفسار کیا۔ ویسے تو علی ظفر ان کے وکیل تھے لیکن وہ آج پیش نہیں ہوئے، ویڈیو لنک کے ذریعے ان کے اسسٹنٹ پیش ہوئے تھے۔ ان سے پوچھا کہ بھائی ہم اس مقدمے کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں، کوئی ایسا آرڈر ہو جو اس کیس میں سپریم کورٹ نے آپ کے خلاف کیا ہو تو ہمیں اس پر بتائیں تاکہ ہم اس آرڈر کو ریکنسیڈر کر لیں۔ لیکن ان کی جانب سے کہا گیا نہیں جی، اعظم سواتی صاحب کے خلاف سپریم کورٹ نے اس کیس میں کوئی بھی ایسا آرڈر نہیں کیا تھا، جے آئی ٹی بنائی تھی، وہ رپورٹس آ گئی ہیں، لیکن ان رپورٹس کے بعد آگے فردر کچھ نہیں ہوا۔ تو پھر اس آئینی بینچ نے، جس کے خلاف ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کھڑی رہی ہے، بولتی رہی ہے، اسی آئینی بینچ نے آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کو ریلیف دے دیا اور اعظم سواتی کے خلاف لیا گیا سو موٹو جو تھا وہ ختم کر دیا، ڈسپوز آف کر دیا۔ صحیح۔ ایک اور کیس ہے نارکوٹکس کا، اور اس میں یہ تعلیمی اداروں میں منشیات کی فراہمی اور طلباء کو منشیات کا عادی بنانا اور اس کے خلاف کیا حکومتی اقدامات ہیں، اس متعلق ایک سو موٹو کیس تھا، اور اس میں عدالت نے تحریری جواب میں تعلیمی اداروں میں منشیات فروشی کے سدباب کے لیے مکمل میکانزم فراہم کرنے کے جو ہے تو رپورٹ بھی طلب کی ہے، ہدایات بھی جاری کی ہے۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج پہ۔ آج آپ فیلڈ میں بھی گئے، آپ نے بہت کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی، کیا حالات ہیں اسلام آباد کے اس وقت، روڈز کی کیا پوزیشن ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج کہاں پہنچا؟ دیکھیں ابھی ہم جہاں پر کھڑے ہیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اسلام آباد کا ایک آخری کونا کہہ لیں، اور میرا جو گھر ہے
वो मोटरवे चौक के करीब है, इस्लामाबाद का आगाज जिधर से हम कहते हैं, ठीक है। ये कोई 40 किलोमीटर का फासला बनता है। सुबह ये 40 किलोमीटर का फासला मैंने गालिबन को 35 से 32 मिनट में तय किया। वजह ये थी, एक तो रास्ते कहीं से भी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किए गए, कुछ ना कुछ ऑप्शन दी गई हैं लोगों को रास्तों के लिए ताकि लोग गुजर सकें। दूसरी बात यह है कि जब पहले एहतजाज होते थे तो एहतजाज के बाद हम जब नेक्स्ट डे ऑफिस आते थे, सुप्रीम कोर्ट आते थे, तो हम देखते थे एहतजाज के कोई निशानात, कोई सड़क पर जनाब पत्थर पड़े हुए हैं, ईंटें पड़ी हुई हैं, कहीं पर कोई चीज जलाई हुई है। तो उस किस्म की मुझे कोई भी चीज ना डी चौक में नजर आई, ना श्रीनगर हाईवे पे नजर आई, ना मुझे 26 नंबर में नजर आई, ना मोटरवे चौक में नजर आई। अब ये मेरे लिए हैरानी की बात है कि इतना जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ववेला था, इतना शोर था, तो ये ऐसा रिस्पॉन्स क्यों आया? हाँ, फैजाबाद पर कुछ इंसिडेंट हुए हैं। 26 नंबर पर कल मैंने सारा दिन ड्यूटी की है। 26 नंबर के जो लोकेशन थी उस पर किसी भी किस्म का जो है मॉब इकट्ठा नहीं हुआ। हालांकि 26 नंबर वो इलाका था, वो सारे के सारा पश्तूनों से घिरा हुआ है। वहां पर सारे पठान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पहुंचे या ना पहुंचे, वहां पर पठान शाम को 100-150 इकट्ठा होकर हल्ला गुल्ला शुरू कर देते हैं, पथराव शुरू कर देते हैं। लास्ट टाइम भी जब इनका पीटीआई का एहतजाज था, एक क्रेन जला दी, लोगों के बाइक जला दिए, गाड़ी। ये वो वाले हमारे पख्तून भाई हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, या फिर कुछ या कुछ वैसे शरारती भी होते हैं ना, 17, 18, 20 साल के हैं, उनको क्या लेना देना इमरान खान से या पाकिस्तान की तहरीक से? वो तो बस एक शुगल में इकट्ठा हो जाते हैं, जनाब के एहतजाज की कॉल है, चलो आओ पुलिस वालों को पत्थर मारते हैं, चलो आओ फलाने की बाइक तोड़ देते हैं, फलाने की गाड़ी का शीशा तोड़ देते हैं। वो तो लोग शुगल मेला में होते हैं। लेकिन कल मुझे 26 नंबर की हद तक, इस्लामाबाद का जो दाखिली दरवाजा है 26 नंबर, उसकी हद तक मुझे इंतजामिया की हिकमत अमली बड़ी जो है वो मौसर नजर आई। वहां पर किसी भी किस्म का एहतजाज नहीं हुआ, वहां किसी भी किस्म का पथराव नहीं हुआ, शेलिंग का एक शेल भी वहां पर नहीं चला। वजह ये हो सकती है कि अभी तक तो जो एहतजाज करने वाले हैं वो इस्लामाबाद पहुंच ही नहीं पाए। नहीं तो पिछली दफा भी अली अमीन गंडापुर के पहुंचने से पहले वहां पर एहतजाज शुरू हो गया था। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्रेन जला दी, बाइक जला दी, लोगों की गाड़ियों को शीशे तोड़ दे। अली अमीन गंडापुर तो उस दिन भी वहां पर नहीं पहुंचे थे। तो लेकिन इस दफा कुछ चेंज है मेरे ख्याल से। फिर पंजाब में आप देखें ना, पंजाब में क्या हुआ, पंजाब से कितनी रैलियां निकली हैं। लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी कि अब लाहौर नून लीग का नहीं, अब हमारा हो गया। तो लाहौर से सलमान अकबर राजा है वहां से, और हमाद अजहर हैं, वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वहां पर बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन लाहौर से उस तरह से कोई रैलियां नहीं निकली, कोई जलसा जुलूस नहीं हो रहा। सारा का सारा जो मलबा है वो अली अमीन खान गंडापुर पे है, और गंडापुर और मैडम बुशरा जो है उनका आपस में झगड़ा चल रहा है कि लीड कौन करेगा। मैडम बुशरा को भी लॉन्च कर दिया गया इस एहतजाज से पहले। हालांकि हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पिछले 4 साल से स्टांस था कि जो बुशरा बीबी हैं वो गैर सियासी हैं। इस मरतबा बुशरा बीबी का भी हमने देख लिया कि उन्होंने मीटिंग्स भी अटेंड की, स्पीच भी की, फिर उसके बाद अल्टीमेटली उनकी वीडियो भी आ गई। लेकिन सारा कुछ होने के बावजूद भी जो मॉब अट्रैक्ट करना था, जो मॉब निकालना था, वो रिस्पॉन्स, वो रिजल्ट नहीं आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा से लोग आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये हैं कि 5-7 हजार के करीब लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वो 10-12 हजार के करीब तादाद बता रहे हैं। तो अगर पूरी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की मिलकर, इतने MNAs, इतने MPs उनके खैबर पख्तूनख्वा से हैं भी, पूरी हुकूमती मशीनरी उन्होंने इस्तेमाल किया, कि चाहे उस तरह मशीनरी नहीं लेकर आए वो जो उन पर इल्जाम लगता था, लेकिन उसके बावजूद भी एक्सपोर्ट तो होती है ना इंतजामिया की। तो उसके बावजूद भी अगर 5-7 हजार लोग उन्होंने इकट्ठा कर भी लिया है, और कल से अभी तक सुना है कि अब उन्होंने जाकर कोई कटी पहाड़ी को क्रॉस किया है कोई 1-आधा घंटा पहले, तो फिर आप देख लें कि इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कामयाबी मेरा नहीं ख्याल कह सकते आज। फिर इसी वजह से इमरान खान की और बैरिस्टर गौहर की एक मुलाकात भी करवाई गई है। उस पर आते हैं, लेकिन इस पे मैं आपको एक वजह बताता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा से हसास इदारों की रिपोर्ट है कि मैक्सिमम 5 से 7 हजार के दरमियान बंदा है, ये मैक्सिमम फिगर है। पंजाब से कोई नहीं आया, सिंध से कोई नहीं है, बलूचिस्तान से कोई नहीं है, सारा इन्हिसार खैबर पख्तूनख्वा पर है, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। और खैबर पख्तूनख्वा में भी जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी इख्तलाफात का शिकार है। वहां पर कल जो है तो निकलने से पहले वजीर आला गंडापुर और बुशरा बीबी की तल्ख कलामी हुई CM हाउस में, ये वहां के सहाफ़ी बता रहे हैं, और मैंने अपने भी जराए से चेक किया, वहां पर तल्ख कलामी हुई और फिर दोनों अलहदा अलहदा निकले। आज
بشرا بی بی نے پھر اعلان کیا کہ جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے ہم نے اسلام آباد جانا ہے, وہاں پر دھرنا دینا ہے. لیکن اب مذاکرات بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پاس یہ کس بیس پہ مذاکرات کر رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے پاس حکومت کو دینے کے لیے, ملک کو دینے کے لیے سوائے فساد اور انتشار کے کیا ہے؟ دیکھیں میری خیال سے نا سبھی اس سلسلے میں حکومت کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو دعوے تھے احتجاج کے, یہاں پر 10 لاکھ بندہ لانے کے, وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئے. اب اگر حکومت بھی آگے سے ضد کرے گی تو پھر اس سے جو ہے نا کلیش ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ حکومت کو آپشن دینی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو. یہ بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو پریشر تھا نا اور وہ ختم ہو گیا, جو ان کی فائنل کال تھی نا وہ مس کال بن گئی ہے. صحیح. ہاں جی, کہ جناب وہ انہوں نے کہا تھا کہ بس اس مرتبہ عمران خان کو لے کر جائیں گے, رہا ہو جائیں گے, ایسا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا فی الحال. تو ٹھیک, گزشتہ ولاگ میں ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستان تحریک انصاف کے جو بڑے دھرنے اور بڑے احتجاج تھے ان کا کیا انجام ہوا اور وہ کتنے ناکام ثابت ہوئے, اور یہ جو احتجاج ہے یہ کتنا ثابت ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن حکومت کو فیس سیونگ پاکستان تحریک انصاف کو ایک بار پھر دے دینی چاہیے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.